کا ایک آدمی ہے وہ اٹھے گا تو حتی یتناولہ، وہ سریا سے بھی جا کے اس دین کو لے آئے. سلمان فارسی کے بارے میں بھی اور حضرت امام بخاری کے بارے میں بھی، یا قیامت تک جو بھی اجمی اس علم کے لیے، کیونکہ بعض روایات میں لوکانت دین کی جگہ لوکان العلم ہے. علم اگر سریا ستارے پر بھی ہوگا تو فارس سے ایک شخص اٹھے گا. تو یہ جو عرب اور عجم کی ہم تقسیم کرتے ہیں، جو عربی جو فارس کے لوگ ہیں وہ اجمی ہیں، گویا صرف عربوں کا حافظہ نہیں، اجمیوں میں بھی کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اٹھے گا اور علم چاہے سریا ستارے پر ہو وہ لے آئے. ان میں سے ایک شخص امام بخاری علیہ رحمہ. اللہ اکبر. اور امام بخاری علیہ رحمہ، ان سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. امام بخاری نے کام کیا نہیں ہے، اللہ نے لیا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی شخص جو دین کا کام کرتا ہے، یہ سمجھ لیجئے، میں آخر پہ اس پہ پھر بات کروں گا. جس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ اکبر کہ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی 10 سال کا تھا، سکول میں تھا. اللہ الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں ابھی 10 سال کا تھا، مکتب میں پڑھتا تھا، سکول میں پڑھتا تھا، 10 سال میری عمر تھی، اور مجھے حدیث حفظ کرنا اللہ کی ثقیلتان فی المیزان، حدیث حفظ کرنا اللہ کی طرف چاہیے. عربوں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ابھی شیبہ آ گئی تھی اور بھی بہت ساری کتابیں آ چکی تھے تو اجمی حدیث کے لیے، کیونکہ بعض روایات ان میں سے اس کو اور خاص طور پہ امام بخاری علیہ رحمہ. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو بچپن سے اللہ نے ان لوگوں میں سے ہے اور اس کو الہم تو مجھے الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو بچپن سے اللہ نے ان لوگوں میں سے چن لیا تھا جن سے اللہ دین کا کام لیتا ہے. اور خاص طور پہ امام بخاری علیہ رحمہ سے جو دین کا کام لیا وہ تو شاید حدیث کے میدان میں اللہ نے کسی سے نہیں لیا جو امام بخاری سے. حافظہ کمال کا تھا، 10ویں جماعت سے ہی حفظ حدیث شروع ہو گیا. حافظہ تھا، یعنی یہ صرف عربوں کا خاصہ نہیں، اجمیوں میں بھی ہو سکتا. اور پھر آپ سنتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ کو یاد تھی. اللہ اکبر. 6 لاکھ حدیث یاد تھیں، جن میں سے یہ چند ہزار کا پتہ نہیں چل سکا. لیکن ان کو امام بخاری نے امام داخلی کہا، بس وہ امام داخلی کے نام سے مشہور ہیں. ان کا نام کیا تھا اور وہ ان کی باقی تفصیلات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکتی. لیکن امام بخاری نے ان کو امام داخلی کہہ کے کہ میں ان کی محفل میں تھا، ان کی مجلس میں تھا اور وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور امام بخاری کو اللہ نے حفظ حدیث الہام کر دیا تھا، لہذا جہاں سے بھی حدیث ملتی تھی امام بخاری اس کو یاد کر لیتے. تو پتہ کتنے اساتذہ سے امام بخاری نے حدیثیں یاد کی ہیں. ہم یہاں سے ہمارے استاد کتنے ہوتے ہیں؟ 4 نہیں تو 6 نہیں تو 8 نہیں تو 10، زیادہ سے زیادہ 15-20 استاد. امام بخاری علیہ رحمہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے. اور اس زمانے میں اتنے اساتذہ کسی ایک جگہ تو نہیں ملتے تھے، آج بھی نہیں ملتے. لیکن اس دور میں سفر کرنا اور ساری زندگی سفر کرتے رہنا اور حدیث کا علم حاصل کر کر کے یاد کرتے رہنا، یہ امام بخاری کو اللہ نے الہام کر دیا تھا اور یہی ساری زندگی تھی. فرماتے ہیں کہ امام داخلی کی مجلس میں تھا میں، کہ امام داخلی نے ایک سند پڑھی. یہ سند کے اعتبار سے بھی سن لیجئے. ایک تو یہ جو 6 لاکھ حدیث ہے نا، اگر
بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے، آج بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کی کل تعداد، اگر حدیث کا کل مجموعہ تیار کیا جائے تو 35-40 ہزار سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی متن کے اعتبار سے. جیسے الجامع الکامل وغیرہ جتنے بھی اس طرح کے مجموعے بنے ہیں، اس میں احادیث کی تعداد آپ گنے تو وہ 35-40 ہزار، اس سے زیادہ نہیں بنتی. متن 35-40 ہزار سے حدیثیں ہیں نہیں. تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں تھیں. آج موجود مدون علم میں سے اور مدون احادیث کے مجموع میں سے ہم کل اگر ساری حدیثیں اکٹھی کر لیں تو وہ متن کے اعتبار سے 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں بنتی. تو وہ کون سی 6 لاکھ حدیثیں جس امام بخاری علیہ الرحمہ کو یاد تھی. اللہ، اصل میں جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں ان کے علم کے اندر کمی ہوتی. بلکہ میں تو اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث ایک سائنس ہے، جس طرح کیمسٹری کی ایک سائنس ہے، فزکس کی ایک سائنس ہے، اللہ، میتھمیٹکس ایک سائنس ہے. اسی طرح حدیث بھی ایک سائنس ہے. اور تمہاری میتھمیٹکس کی سائنس اور حدیث وہ کیمسٹری کی سائنس اور تمہاری فزکس کی سائنس اتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ نہیں ہے جتنی ایکوریٹ اور پریسائزڈ حدیث کی سائنس. لہذا جس شخص کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کیمسٹری نہیں پڑھی، ہم نہیں جانتے، ہمیں کیمسٹری والوں نے بتایا H2O پانی ہوتا ہے، اس میں ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ایلیمنٹ بنتا ہے تو وہ یہ پانی بنتا ہے. تو ہم اعتراض کرنا شروع کر دیں HO2 کیوں نہیں ہوتا. ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کیمسٹری پڑھی نہیں، ہمیں ان فارمولوں کا پتہ نہیں. کوئی اس درجے پہ جائے، جا کے اس کو اسیس کرے، اس کو لیب میں جتنا ایکسپیریمنٹ کرنا کرے، پھر جا کے اس کی بنیاد پر کوئی بات کرے. ایسے ہی کوئی شخص اٹھ کے بات کرے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ جاہل ہے. لیکن حدیث کا علم ایسا ہے کہ اس کے بارے میں ہر ایرا غیرہ اٹھ کے بات کر دیتا. ایک شخص میرے پاس آیا، بچہ مجھے کہتا ہے جی سنا ہے حدیث تو 300 سال بعد لکھی گئی. میں نے کہا پتر کیا کرتے ہو؟ کہتا یہ ایف اے کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا ایف اے پورا کرو، پھر کسی مدرسے میں داخلہ لو اور پھر حدیث پڑھو. پھر جب آپ 4-5 سال حدیث پڑھ لو گے تو پھر یہ سوال میرے سے کرنا. اگر پھر تیرے ذہن میں یہ سوال آئے تو پھر میرے سے سوال کرنا. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو جہالت کی بنیاد پر، وہ عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، لوگ جس بات سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں. لہذا حدیث تو اکثر لوگ جو دشمنی کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں حدیث. لہذا جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں وہ دراصل سند اور متن کے ساتھ تھی. سند بھی حدیث ہے. ہر حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی متن مختلف اسناد کے ساتھ بیان ہوا ہو. لہذا اگر ایک متن 10 سندوں کے ساتھ بیان ہوا ہے تو اس کو 10 حدیثیں گنا جاتا ہے، ایک حدیث نہیں گنا جاتا. کیونکہ اسناد، عبداللہ بن مبارک کا وہ قول آپ سب کو یاد ہوگا کہ الاسناد من الدین. جو سند ہے نا یہ دین میں سے ہے. کیسے دین میں سے ہے؟ کہ آج میں کوئی بات کہوں تو مجھے اس کی سند دکھانی پڑے گی. دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دین وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا. اگر وہ دین اگر وہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے، بات سمجھ لیجئے گا، کوئی شخص دعویٰ کرے کہ یہ دین ہے لیکن اس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، اس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں ہے اور مدینے تک یہ پہنچتا بھی نہیں ہے، تو وہ دین نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. اس کا نام جو مرضی رکھ لے، وہ دین نہیں. اللہ، آپ نے وہ حدیث جبریل سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. کتنی حیرتوں کی داستان ہے وہ حدیث کہ صحابہ سارے حیران کہ ایک شخص آیا شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، سیاہ بال، سفید، شدید سفید کپڑے، ایسے تیاری کر کے جیسے یہاں سے ابھی نکلا ہے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی بھی ان کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں دور سے آئے ہیں. یہ بھی حیرت. آ کے بیٹھ گئے، سوال کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطها. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. وہ سوال کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے. تو کیا کہتے تھے آگے سے کہتے تھے صدقتا، تو نے ٹھیک کہا. اللہ اکبر. جبریل علیہ السلام، اب وہ صحابہ کو تو نہیں پتا یہ جبریل ہے، ان کو تو پتا ہے کہ ایک شخص آیا آ کے سوال کرتا ہے. حیران ہو رہے لوگ کہ اگر اس کو پتا ہے تو یہ سوال کیوں کرتا ہے، اور اگر اس کو نہیں پتا تو تصدیق کیسے کرتا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا. یہ بھی حیرت. ہر سوال پر فعجبنا لہو ان یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. ہم تو حیران ہو گئے. پوچھا کسی نے نہیں. سبحان اللہ، کیا ادب ہے. وہ چلا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا رہا. اب جو کچھ دیر بیٹھے رہے تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدری من السائل، عمر پتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، مجھے تو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا. فرمایا کہ جبریل تھے اتاکم لیعلمکم دینکم. بات سمجھیے، الاسناد من الدین. یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. دین سکھانے کون آیا تھا؟ جبریل. پوچھا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھئی دین سکھانے وہ آیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے بھی لوگوں یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، تو جبریل دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ. سادہ سی بات تھی. حیرتوں میں گم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ساری کی ساری حدیث، سارے صحابہ حیران، تو ان ساری حیرت ختم ہو جاتی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا دیتے کہ جبریل آئے ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ. اور جبریل تقریر کر کے بتا دیتا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. وہی سکھانے آیا تھا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آیا تھا اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے. اللہ اکبر. یہ کیوں نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے نہیں کیا کہ اگر جبریل تقریر کر کے چلا جاتا تو وہ دین نہ بنتا. دین تب بنتا ہے جب اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگتی ہے، جب حوالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے تو دین بنتا ہے. تو جب کوئی شخص کہے بات دین کی ہے تو وہ حوالہ دکھائے، وہ سند قائم کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سند قائم کر کے، متصل سند قائم کر کے، میں اس کو کہتا ہوں علمی القائے نسبت کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اگر وہ کرے تو پھر الاسناد من الدین، یہ دین ہے. ولولا الاسناد، اگر یہ اسناد نہ ہوتی، اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، سند کا معاملہ نہ ہوتا، لقال من شاء ما شاء، تو پھر جو آدمی جس کا دل چاہتا، جو دل چاہتا وہ کہتا رہتا، پھر ہر شخص اپنا دین بنائے پھرتا. تو 6 لاکھ حدیث اصل میں جو امام بخاری علیہ رحمہ نے یاد کر رکھی تھیں وہ سند اور متن کے ساتھ تھی. لہذا ایک ہی حدیث جب مختلف سند سے آتی ہے تو وہ 2 حدیثیں قرار پاتی ہیں، وہ 3 حدیثیں قرار پاتی. جیسے یہ آخری حدیث بھی امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے 3 اساتذہ سے یہ حدیث بیان کی. احمد بن اشکاب سے یہ آخری حدیث ہے، اسی طرح قتیبہ بن سعید سے کتاب الایمان والنذور میں، اور پھر اسی طرح زہیر بن حرب سے کتاب الدعوات کے اندر
تو حدیث وہی ہے اور 3 مختلف اساتذہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سند کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو یہ 3 حدیثیں ہو جائیں گی۔ اس طرح سے 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری علیہ الرحمہ کو یاد تھی، اور حافظہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال کا دیا ہوا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے، وہ امام داخلی کی بات میں کر رہا تھا کہ میرے استاد نے یہ کہا کہ سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، کوئی سند بیان کی، تو کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا استاد محترم، یہ جو ابی زبیر ہے یہ ابراہیم سے روایت نہیں کرتا۔ تو استاد پریشان ہو گئے اور انہوں نے بعض روایتوں میں اگر ڈانٹا بھی ان کو، تو خیر ڈانٹ دیا یا جو بھی کچھ کہا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ڈٹا رہا کہ یہ ابی زبیر نہیں ہے، تو خیر گئے گھر اور جا کے اپنی کاپی لے کے آئے، اور پھر انہوں نے پوچھا یا غلام وہ کہاں ہے لڑکا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابی زبیر جو ہے وہ ابراہیم سے روایت نہیں کرتا۔ پھر کیا ہے، پھر کون ہے؟ ان کا یہ زبیر بن عدی ہے، لہذا سند یہ ہوگی سفیان عن زبیر بن عدی عن ابراہیم، یہ سند ہوگی۔ انہوں نے میرا قلم لیا، امام بخاری کہتے ہیں میرا قلم لیا اور اپنی کاپی پہ درست کر لیا۔ امام بخاری نے اپنے استاد کی سند ٹھیک کروائی، اور کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں 11 سال۔ 11 سال کی عمر میں اللہ نے حافظہ بھی اتنا دیا تھا اور ملکہ بھی اتنا دیا تھا، اور یہ جو فرمایا نا الہمت حفظ الحدیث وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ، میں ابھی مکتب میں اسکول میں پڑھتا تھا، اللہ نے مجھے حدیث حفظ کرنا الہام کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ نے حافظہ بھی دیا اور الہام بھی کر دیا، لہذا اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے الہام کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ سے یہ کام کیا۔ اور وہ حافظہ کتنا تھا اس کے بارے میں یہ مثال بھی بہت معروف ہے کہ بغداد میں آپ سے امتحان لیا گیا، جب آپ بغداد گئے تو بہت معروف تھے، اور لوگوں نے 100 حدیثیں ان کی سندیں اور متن خلط ملط کر کے 10 لوگوں پر تقسیم کر دی، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ کتنا کا حافظہ ہے۔ جیسے آج کل ہم پریشان ہوتے ہیں کہ حافظہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو لگتا ہے اس دور میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہوں گے، اسی لیے تو اس طرح کا امتحان لیتے تھے۔ آج لوگوں کو پریشانی ہوتی 6 لاکھ حدیثیں کیسے یاد ہو سکتی، لگتا ہے اس دور میں بھی لوگوں کو یہ حیرانی ہوتی تھی کہ امام بخاری کو اتنی سندیں کیسے یاد ہو سکتی، اس لیے وہ امتحان کا بندوبست کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پہ امتحانات کی بات ہوتی ہے کہ امام بخاری سے مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے امتحان لیا، تو یہاں تو 10 لوگوں کو 10 احادیث جو ہیں ان کی سندیں خلط ملط کر کے، سندوں سے متن ہٹا کے، متن سے سند ہٹا کے، وہ لوگوں کو 10 لوگوں کو تقسیم کر دی، امام بخاری کے اوپر پیش ہو۔ ایک بندے نے شروع کیا، اس نے حدیث سنائی، امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے لا عارف، میں نہیں جانتا۔ دوسرے نے سنائی، میں نہیں جانتا۔ یعنی ایک بندے نے 10 حدیث سنائی، آپ نے فرمایا لا عارف۔ اسی طرح دوسرے نے 10 سنائی، لا عارف، ہر ایک کا جواب لا عارف، کیونکہ وہ غلط سنا رہا تھا۔ 100 کی 100 سن لی، لا عارف، اللہ اکبر۔ وہ جنہوں نے منصوبہ بنایا تھا نا، ان کو امام بخاری کے مسلسل جواب سے سمجھ آ گئی کہ امام بخاری کو احادیث کی پوری سمجھ آ گئی ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں لا عارف۔ تو جو عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو نہیں پتا تھا، وہ حیران ہوئے، لو جی امام بخاری آئے تھے بڑے بن کے، کہتے تھے بڑا حافظہ ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اس کے بعد امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک ایک حدیث بھی، تم سب سے پہلے جس نے سنائی تھی ادھر آؤ، اس کی پہلی حدیث، تم نے پہلی حدیث یہ اس طرح سنائی تھی، اصل میں یہ یوں ہے۔ دوسری تم نے یہ سنائی تھی، اصل میں یہ یوں ہے۔ تیسری تم نے یہ سنائی تھی، اصل میں یہ یوں ہے۔ 10 حدیثیں پوری ترتیب کے ساتھ پہلے غلط سنائی، پھر صحیح سنائی۔ لہذا حیرت اس بات کی نہیں ہے، یہ پوری کی پوری 100 حدیثیں امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح کر کے سنا دی۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ امام بخاری کو 100 کی 100 حدیثیں صحیح یاد تھیں،
حیرت کی بات حافظے کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ جو ایک ایک دفعہ ان کی غلط سنی وہ بھی امام بخاری کو یاد ہو گئی تھی. لہذا جو سنتے تھے، جو آپ پڑھتے تھے، ایک ہی دفعہ میں وہ یاد ہو جاتا تھا. یہ اللہ نے حافظہ عطا فرمایا تھا. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث جمع کرنے کا کام لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ان کو یہ ملکہ عطا فرما دیا تھا. پھر جا کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، سبحان اللہ، یہ دیانتداری ہوتی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں کہ مجھے حافظہ میرا اتنا ہے، مجھے یاد ہے، کافی ہے، بس ٹھیک ہے. اس طرح نہیں کیا. جیسے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے پر. مصحف صدیقی جو پہلی دفعہ بنا ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ خود بھی حافظ تھے اور لوگوں کو اعلان کر دیا جس جس کے پاس قرآن لکھا ہوا ہے وہ لے آئے اور آ کے پھر 2 گواہ پیش کرے. خود بھی حافظ تھے. یہ نہیں کہا کہ میں بس ایسے لکھ دیتا ہوں. ہر ایک سے 2 گواہ لیتے تھے. یہ دیانتداری تھی. اور پھر 2 گواہ لے کے پھر لکھتے تھے. امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اللہ سے دعا کی ہے اور پھر حدیث اپنے جامع الصحیح کے اندر رکھی. اللہ، یہ دیانتداری. یوں جا کے یہ الجامع الصحیح تیار ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا کہ حدیث تھیں، لکھی ہوئی تھیں، کتابیں بھی تھیں، تو امام بخاری نے کیا کام کیا؟ اس کے بارے میں 2 باتیں. ویسے تو بہت ساری باتیں محدثین نے لکھی ہیں کہ امام بخاری کے وجہ تالیف کیا ہے، کیوں الجامع الصحیح لکھی. تو اس کے بارے میں 2 باتیں بہت اہم. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جھل رہا ہوں اور مکھیاں اڑا رہا ہوں. ادھر ادھر سے جو آتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بیٹھنے نہیں دیتا، پنکھے سے دور کر رہا ہوں. اور اس کی تعبیر کسی تعبیر کرنے والے نے کہی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کے اندر جو ضعیف احادیث ہیں اور کمزور احادیث ہیں ان کو ہٹاؤ گے اور صرف صحیح حدیث جمع کرو گے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اس سے شوق پیدا ہوا کہ میں واقعتاً ایک کتاب جو ہے وہ لکھ دوں. اور یہ شوق پیدا کرنے کی ایک وجہ یہ تھی. اور دوسری وجہ وہ آپ کے اساتذہ میں سے ایک استاد اسحاق بن راہوے، انہوں نے کہا تھا کہ لو جمعتم کتابا صحیحا کتابا مختصرا من صحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو سنت ہے اور صحیح جو حدیث ہیں اس کے بارے میں کوئی شخص مختصر کتاب جمع کر دے، گویا کتابیں تو جمع ہوئی ہیں لیکن ایک صحیح کتاب جمع کر دے جس کے بارے میں کسی کو شک نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی روایت آ گئی ہے کہ جس کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں آدمی کو کچھ شک و شبہ ہو. لہذا امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیا احتیاط کی ہے آپ سب کو معلوم ہے، اس کی تفصیلات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے امام مسلم کے الجامع الصحیح اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے الجامع الصحیح دونوں صحیح ہیں اور دونوں صحیح کتابیں، لیکن وہ کون سی وجہ ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ کے الجامع الصحیح کو ممتاز کرتی ہے امام مسلم کے الجامع الصحیح؟ یہ احتیاط ہے امام بخاری علیہ الرحمہ. سبحان اللہ. وہ کیا ہے کہ جو عن والی حدیث ہے اس کو امام بخاری لیتے ہی نہیں جب تک ملاقات ثابت نہ ہو. اور امام مسلم جو ہیں وہ صرف ہم اثر ہونا کافی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی شہر میں، مثال کے طور پر میں عام لوگوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ حماد سے بات سنی ہے، کراچی کا رہنے والا کوئی یہ بات کہے کہ میں نے حماد سے یہ بات سنی ہے، یعنی راوی جو حدیث کے راوی ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں نا میں نے فلاں سے سنی. حالات زندگی پتہ کیے، حالات زندگی پتہ کیے تو پتہ لگا حماد تو پنجاب میں رہتا ہے، وہ تو کراچی رہتا ہی نہیں. لیکن حالات زندگی سے پتہ چل گیا کہ ایک دن 26 فروری کو جامعہ ابی بکر میں وہ آیا تھا اور
جو جس شخص نے کہا ہے کہ میں نے عماد سے بات سنی ہے وہ بھی 26 فروری کو کراچی میں جامعہ ابی بکر میں موجود تھا. ملاقات کا کوئی تذکرہ نہیں, صرف وہاں پہ موجود ہونا امام مسلم علیہ الرحمہ کہتے ہیں یہ کافی ہے, اور اس سے ان دونوں سے حدیث لی جا سکتی ہے, اس سے اتصال سند ہو جائے. لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں نہیں, اتصال سند نہیں, جب تک ان کے حالات زندگی میں ملاقات ثابت نہ ہو, اس میں لکھا ہوا نہ ہو کہ یہ واقعتاً فلاں شخص سے فلاں آدمی ملا تھا اور ان کی ملاقات ہوئی تھی, جب تک ملاقات ثابت نہ ہو اس سے حدیث نہیں لینی. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا امتیاز. یوں جا کے امام بخاری علیہ الرحمہ نے الجامع الصحیح مکمل کی ہے, سبحان اللہ, جس کی 97 98 یا 95 یا بعض لوگوں نے 100 بھی لکھا ہے اس کی کتابیں. یہ مختلف ترتیبیں ہیں. عام طور پہ جو کہا جاتا ہے 97 کتابیں, جس کو ہم چیپٹرز کہتے ہیں, باب کہتے ہیں, امام بخاری اس کو کتاب کہتے ہیں. ان 97 کتابوں میں صحیح بات یہ ہے کہ جو سب سے اچھی ترتیب اس میں مصطفیٰ دیب البغا کی ہے, انہوں نے 98 کتابیں کہی. اس میں جو باب ہیں ان کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے, 3800 کچھ, 3858 یا اس طرح کی جو ہے وہ ان کے ابواب ہیں. اور اس کی آخری کتاب کتاب التوحید, اور اس کی آخری حدیث جس پر آج الحمدللہ ہمارے بھائی نے اس کی تلاوت کی, اور یوں آج یہ طلبہ کرام جو ہے علماء کرام بن رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے قبول فرمائے. تو یہ جو کتاب التوحید ہے اس کو امام بخاری علیہ الرحمہ نے آخر پہ رکھا. یہ ترتیب بھی امام بخاری کی اپنی, اور امام بخاری نے کتاب التوحید کو آخر پہ کیوں رکھا اس کی بھی بہت ساری جو محدثین نے توجیحات لکھی ہیں, لیکن سب سے عمدہ توجیح یہی ہے سبحان اللہ کہ توحید آخر تک اگر قائم رہے, ساری زندگی ہی توحید پر رہنی ہے, لیکن حسن خاتمہ انسان کا ہے توحید پر ہو, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا, داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. گویا امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں کتاب التوحید کو سب سے آخر پہ رکھ کے یہ چاہتے بھی ہیں, یہ دعا بھی کرتے ہیں, یہ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں, اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ بخاری پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ جو پڑھیں تو آخری کتاب کتاب التوحید پڑھیں, اور پھر ان کی زندگی کا جو ساری زندگی آخر تک جو ہے وہ توحید پر قائم رہیں. اور من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا, داخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہو جائے. امام بخاری کی چاہت بھی شامل ہے, خواہش بھی شامل ہے, اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی کوشش بھی شامل ہے. توحید کا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ توحید کے بارے میں سب سے زیادہ دیکھیں, ایمان جو ہے نا, ایمان مرکب چیز, ایمان کے مختلف اجزاء ہیں. ان مختلف اجزاء میں سے جو ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بنیادی جز ہے وہ توحید ہے, اور سارے کے سارے جو ایمان کے اجزاء ہیں ان کے اوپر بیک وقت ایمان رکھنا ضروری ہے. یعنی توحید کے اوپر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف توحید پر ایمان رکھ لے اور باقی چیزوں پر ایمان نہ رکھے تو اس کا ایمان بھی کامل ہوگا. نہیں, ایمان اللہ کی توحید پر ہو, ایمان رسالت پر ہو, ایمان آخرت پر ہو, جنت دوزخ پر ہو, اچھی بری بری تقدیر پر ہو, ملائکہ پر ہو, کتب پر ہو, ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا بیک وقت فرض ہے. اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, ان اجزاء میں سے کسی ایک جز میں بھی ایمان کا فرق آتا ہے تو اس کے باقی اجزاء ایمان بھی ناقابل اعتبار قرار پائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں اور میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, یا میں توحید پر ایمان رکھتا ہوں, آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں, میں رسالت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کا کوئی ایک عقیدہ, کوئی ایک ایمان کا جز اگر وہ ناقص ہوگا تو اس کے باقی کے اجزاء ایمان بھی ناقابل اعتبار ہوں گے, اور اس کا ایمان ناقابل اعتبار.
لہذا توحید سے یہ نہ سمجھا جائے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کا ہم عقیدہ توحید دیکھتے ہیں، ہم اس کے اوپر رش کرتے ہیں، ایسا عقیدہ توحید، لیکن عقیدہ رسالت ناقص ہے، عقیدہ رسالت غلط ہے۔ جب عقیدہ رسالت میں نقص ہے تو ان کا عقیدہ توحید بھی ناقابل اعتبار ہے۔ لیکن چونکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے دور میں توحید کے اندر بہت سارے فتنے تھے جو عقیدہ توحید کو خراب کرنے والے تھے، اور امام بخاری نے ان سارے فتنوں کا جواب بھی دیا ہے، اور امام بخاری کے جو ابواب جب باندھتے ہیں تو وہ ابواب مسئلے کی تفہیم کے لیے باندھتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، اس کے جو ترجمۃ الباب کے اندر مسئلے کی تفہیم ہوتی ہے۔ اور امام بخاری ایسا نہیں کرتے کہ ایک حدیث جو ہے وہ لے آئے اور اس میں سے مختلف مسائل اسی جگہ نکالتے گئے، نہیں، امام بخاری نے ایک حدیث سے جب مختلف مسائل نکالنے ہوتے ہیں تو اس حدیث کو مختلف ابواب میں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑی معروف حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا صحابہ کرام کو کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے، ان من الشجرات شجر، ان من الشجر شجرات، ایک درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا یسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور وہ مسلمان کی طرح ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے مسلموں میں، یہ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہاں مثل المسلم، کہ وہ مسلمان کی طرح کا درخت ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ جو ہیں وہ جنگل کے مختلف درخت بتانے لگے، فلاں درخت فلاں درخت فلاں درخت، فرماتے ہیں فواقع فی نفسی، میرے دل میں آیا انہا النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، کہتے ہیں فاستحییت، مجھے ایسے ہی نا جھجک آئی، میں نے نہیں بتایا، لوگ بتا کے تھک گئے، ان کو نہیں ملا، تو پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وقالوا حدثنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں، ما ہی یہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا چلا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہا النخلہ، یہ کھجور کا درخت۔ اب یہ کتنی سادہ سی ایک چھوٹی سی بات، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس میں سے 10 مسائل نکالے اور اس کو 10 جگہ پہ بیان کیا، 10 مختلف ابواب میں بیان کیا، 4 جگہ امام بخاری اس کو کتاب العلم کے اندر لے کے آئے، 2 جگہ کتاب الادب کے اندر لے کے آئے، 2 جگہ کتاب الاطعمہ کے اندر لے کے آئے، 1 جگہ کتاب البیوع کے اندر لے کے آئے ہیں، اور 1 جگہ کتاب التفسیر کے اندر لے کے آئے ہیں۔ گویا اتنے مسائل امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس چھوٹی سی حدیث کے اندر سے نکالے، سبحان اللہ۔ یہ ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری جو ترجمۃ الباب مقرر کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، وہ سوچ سمجھ کے مقرر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو کتابیں، ہر کتاب کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھا ہے۔ اور جو عرض کر رہا تھا کہ توحید کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ فتنے تھے، اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التوحید کے اندر ان سارے فتنوں کا جواب بھی دیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں توحید کے حوالے سے کرنا چاہوں۔ ایک تو یہ کہ توحید کی 3 قسمیں جو علماء نے بیان کی ہیں، جب ہم قرآن سے نکالتے ہیں تو وہ 3 قسمیں، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کو توحید فی الذات کہہ لیں، توحید الوہیت کو توحید فی العبادت کہہ لیں، اور توحید اسماء و صفات کو توحید فی الافعال کہہ لیں، ہمارے اردو میں کہنے، اپنے زبان میں کہنے کے لیے اس کو آسانی ہے۔ ان تینوں قسم کی توحید کے بارے میں شرک ہوتا آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس سے پہلے جو عام طور پہ شرک ہوتا تھا وہ توحید الوہیت میں ہوتا تھا، وہ توحید ربوبیت میں نہیں ہوتا تھا، وہ توحید الوہیت میں شرک ہوتا تھا، جس کا اللہ کریم نے قرآن میں بھی جواب دیا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سورہ زخرف کے اندر، سورہ مومنون کے اندر،
سورہ یونس کے اندر اور مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے. توحید ربوبیت پوچھو. لہ الخلق والامر، جو توحید ربوبیت ہے اس کا خلاصہ لہ الخلق والامر، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سارا حکم ہے، سارا تصرف اسی کے حکم سے ہوتا. تو ان سے پوچھ کے دیکھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے. ان سے پوچھو سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے. لا یقولن اللہ، ان کا جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا. سبحان اللہ. یہ توحید ربوبیت. کتنے بڑے موحد تھے. یعنی جو مشرکین مکہ تھے وہ گویا کتنے بڑے موحد تھے، لیکن ان ساری توحید اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، اس میں توحید الوہیت بھی ہے. اور توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت اور عبادت کے قبیل کی ہر چیز، ہر وہ حرکت، ہر وہ بات، ہر وہ عمل جس کا عبادت کی قبیل سے تعلق ہو، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جائز نہیں. لیکن وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کی بندگی بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو سب کچھ کرنے والا، بھرنے والا سمجھتے ہیں. وہ کہتے تھے ہم ان کو پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یا پھر سورہ یونس کے اندر فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے. بس لہذا سن لیجئے، جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ کو خالق مانتا ہو، اللہ کو مالک مانتا ہو، اللہ کو کائنات میں تصرف کرنے والا مانتا ہو، لیکن وہ بندگی کی وہ ساری باتیں جو صرف اللہ کے لائق شان ہے وہ مخلوق میں سے کسی کے لائق شان سمجھے، وہ شرک کرتا ہے. وہ توحید نہیں، توحید کا عقیدہ نہیں رکھتا، وہ مشرک ہے، وہ موحد نہیں. اسی طرح جو اسماء و صفات ہے اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں ایک بات لوگوں نے تو تشبیہ دے دی. اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی غصے والا ہے، انسان بھی سنتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، انسان بھی سمیع و بصیر ہے. اللہ مشابہت قرار دے. وہ کہتے ہیں اس جیسی مشبہہ، تشبیہ دینے والے ایک الگ فرقہ بن گیا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لہذا انہوں نے اللہ کی صفات سے انکار کر دیا. میں اس ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف خلاصہ بتانا چاہتا ہوں. بعض لوگوں نے مثال دیتے ہوئے پتہ کیا کہا ہے کہ ایک چیونٹی کی ٹانگ ہوتی ہے، ایک ہاتھی کی ٹانگ ہوتی، تو وہ ایک جیسی ہو سکتی؟ چیونٹی کی ٹانگ اور ہاتھی کی ٹانگ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک روشنی یہ ہے جو یہ لائٹ یہاں پہ روشنی دے رہی، ایک روشنی جو سورج دے رہا، لہذا یہ بھی نور ہے، سورج جو دے رہا ہے وہ بھی نور ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اس لیے اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان اسماء و صفات کو چاہے جتنی مرضی بیان کی جائیں، ان کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. سن لیجئے، یہ جو مثال چونٹی اور ہاتھی کی دی گئی ہے یا چھوٹی لائٹ اور سورج کی دی گئی ہے، یہ مثال بھی درست نہیں. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء کا معنی پتہ کیا ہے؟ کہ جو انسانوں کی صفات ہے اور جو اللہ کی صفات ہے یہ صرف درجے میں مختلف نہیں ہے. یعنی یہ نور، یہ روشنی کہیں ہزار میں، لاکھ میں، کروڑ میں درجے میں تو یہ روشنی ہے نا. اسی طرح جو چیونٹی کی ٹانگ ہے وہ بھی کوئی لاکھ میں، کروڑ میں درجے میں تو وہ کوئی جسم رکھتی ہے نا. لیکن جو اللہ کی صفات ہیں، لیسا کمثلہ شیء، ان کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات انسانوں سے صرف درجے میں مختلف نہیں ہیں، وہ نوعیت میں ہی مختلف ہے.
अल्लाह का हाथ और तरह का, इंसानों का हाथ और तरह का। अल्लाह का सुनना और तरह का, इंसानों का सुनना और तरह का। अल्लाह का इल्म और तरह का, इंसानों का इल्म और तरह का। ये नौइयत का ही फर्क है। अल्लाह की सिफात इंसानों की सिफात जैसी किसी दर्जे में भी नहीं हो सकती। लिहाजा अल्लाह की सिफात लैसा कमिस्लिही शैउन का माना यह है कि अल्लाह की सिफात इंसानों की सिफात से नौइयत में ही मुख्तलिफ है। लिहाजा अल्लाह को तस्लीम करना, अल्लाह की सिफात को बिला कैफ व तशबीह और बिला तातील अल्लाह की सिफात को तस्लीम करना जरूरी है। और यह तस्लीम करना, यह ईमान रखना कि अल्लाह की सिफात हर एतबार से इंसानों की सिफात से मुख्तलिफ, सिर्फ दर्जे में मुख्तलिफ नहीं, नौइयत में ही मुख्तलिफ है, ये मानना जरूरी है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने जा बजा जो अबवाब बांधे हैं, तौहीद उलूहियत का दिफा भी किया है और तौहीद अस्मा व सिफात का दिफा। सुभान अल्लाह। लिहाजा हम पहुंचते हैं आखिरी हदीस पे कि जिसमें इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बाब बांधा है, वनादाउल मवाज़ीन अल क़िस्त। कुरान हकीम की एक आयत, उसको बाब का उन्वान दिया है कि क़यामत वाले दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। क़िस्त, ये हमारी मजबूरी है उर्दू जुबान की कि हम उसका तर्जमा करते हैं इंसाफ, हालांकि क़िस्त और अदल का माना इंसाफ नहीं होता। एक कुरान का लफ्ज है क़िस्त, एक है अदल, इअदिलू। ये जो अदल है और क़िस्त, ये वैसे हम माना है, लेकिन सही बात यह है कि अदल, इंसाफ जब हम कहते हैं तो इंसाफ का माना तो आधा आधा करना है। अनसफ युनसिफ इंसाफ, उसका एक आधा आधा कर देना। किसी को रोटी देनी है, आप उसको तकसीम करनी है, आप आधी उसको दे दें, आधी उसको दे दें, ये इंसाफ। अदल ये है कि जिसका जितना हक बनता है वो उसको दे दिया जाए, जिसका जितना हक बनता है वो उसको दे दिया। अल्लाह अकबर। हो सकता है बाज़ औक़ात आधा आधा हक बने, दे दो। हो सकता है 60-40 बने, दे दो। हो सकता है 80-20 बने, दे दो। हो सकता है किसी का सारा हक बने, दूसरे का बनता ही ना हो, वो सारा दे दो। ये अदल है। और किस्त क्या है? किस्त मैंने पहले अर्ज किया, वैसे तो ये मुतरादिफ है, लेकिन किस्त उस हिस्से को कहते हैं जो अदल करते हुए जो हिस्सा बनता है ना, उस हिस्से को किस्त कहते हैं। अब आ जाइए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के बनाए हुए बाब के ऊपर। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि वन्ना अमाल बनी आदम व कौलहा यूज़न। आदम की औलाद जो है, इंसानों के आमाल भी और अक़वाल भी, इनका वजन किया जाए। ये एक अलग बहस है कि वजन कैसे किया जाएगा। जब नवदाउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इंसाफ का तराजू, हम अदल का तराजू रखेंगे। ये अदल और इंसाफ की बात भी समझ लीजिए। हम जब मुसलमान बात करते हैं तो अदल की बात करते हैं, क्योंकि हमें कुरान और हदीस ने अदल की बात बताई और क़िस्त की बात। मगरिब जब बात करता है तो वो इंसाफ की बात करता है। जो कमजोर जज होता है ना, कमजोर जज हमेशा आधा आधा दे देता है, उसको ये समझ नहीं आती किसका कितना बनता है। शरीयत इस्लामिया, अल्लाह का कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वो पूरा तोल के देते हैं। जिसका जितना हक बनता है उतना दो। और अदल के ऊपर पूरी कायनात कायम है। कुरान कहता है इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इमाम गज़ाली के बारे में कहते हैं कि वो इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ने तो कहा था ना कि कुरान सारा नाजिल ना भी होता, सिर्फ एक सूरत नाजिल हो जाती, सूरतुल असर, तो इंसान उसी को पढ़कर उसी पर अमल कर लेते तो उनकी कामयाबी और निजात के लिए काफी। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा कुरान ना भी नाजिल होता, सिर्फ एक कलमा नाजिल हो जाता और लोग उस कलमे को समझकर उस पर अमल कर लेते, तो इंसानों की कामयाबी के लिए वो एक कलमा काफी था। और वो कलमा क्या है? वो है इअदिलू, अदल करो। जिसका जितना हक बनता है उसको दे दो। भाई का जो हक बनता है भाई को दे दो, जो बहन का हक बनता है बहन को दे दो, जो बड़ों का हक बनता है बड़ों को दे दो, जो छोटों का हक बनता है छोटों को दे दो, जो गाहक का हक बनता है गाहक को दे दो, जो अवाम का हक बनता है अवाम को दे दो, और जो
ताबेईन उज़्ज़ाम का हक बनता है उनको दे दो, जो सहाबा किराम का हक बनता है वो उनको दे दो, और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक बनता है वो उनको दे दो, और जो अल्लाह का हक बनता है अल्लाह को। ये पूरा अदल है। और इसके जवाब में होता है, इसका उलट होता है जुल्म। जो हक नहीं देता वो जुल्म का निजाम, उसकी मुखालफत करनी है। अल्लाह फरमाता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह फरमाता है मैंने अपनी जात पर जुल्म को हराम कर रखा है, लिहाजा तुम भी जुल्म ना किया करो, तुम भी जुल्म को अपने ऊपर हराम करो, अदल करो। अदल से पूरी जिंदगी बन जाती है। और जो अल्लाह को अल्लाह का हक नहीं देता, जो यहाँ एक दूसरे को हक नहीं देता, जालिम है। जो सहाबा किराम को हक नहीं देता, जालिम है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हक नहीं देता, वो जालिम है। और जो अल्लाह को अल्लाह का हक नहीं देता, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अदीम, कायनात का सबसे बड़ा जुल्म यह है कि कोई शख्स अल्लाह के हक तलफी करे और अल्लाह को अल्लाह का हक ना दे। लिहाजा मगरिब ने हमें जो मुसावात पर मबनी, गैर फितरी मुसावात पर मबनी जो निजाम दिया है, वो एक कमजोर बुनियादों पर कायम किया हुआ निजाम है। और वो कहता है सबको बराबर, गैर फितरी मुसावात। कैसे हो सकता है? बाप और बेटा कैसे बराबर हो सकते हैं? उस्ताद और शागिर्द कैसे बराबर हो सकते हैं? बड़ा और छोटा कैसे बराबर हो सकते हैं? सहाबा और आम लोग, आम उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मती कैसे बराबर हो सकते हैं? और खालिक और मखलूक कैसे बराबर हो सकते हैं? जब बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब है इंसाफ का निजाम, जो आधा आधा कर देने वाला निजाम है, वो नहीं चल सकता। सिर्फ अदल का निजाम चल सकता है। इसलिए वह नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह ने क़यामत वाले दिन जो कायम करना है अदल का तराजू, वो मवाज़ीन होंगे। और वो कितने तराजू होंगे? हो सकता है आमाल भी तोले जाने हैं, कौल भी तोले जाने हैं, हर चीज तोली जानी है। उसके लिए अल्लाह ताला शायद मुख्तलिफ जो है वो मवाज़ीन कायम कर दे। कोई एक वजन, एक तराजू कायम करने की जरूरत ही नहीं है। कई तराजू हो सकते हैं, और तराजू तमसीली तौर पर भी हो सकता है। वैसे तो हदीस के अंदर आता है कि दो पलड़े हैं उसका एक कांटा है, बहुत बड़ा तराजू है। लेकिन हो सकता है कि ये तमसीली अंदाज में बयान हुआ हो। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हर चीज को मापने के मुख्तलिफ तराजू बनाए हुए हों। मवाज़ीन है तो मुख्तलिफ तराजू हो सकते हैं। लेकिन फरमाया वक़ाल अल मुजाहिद अल क़ुस्तास अल अदल बिर्रूमिया, ये जो रूमी हैं वो अदल को कुस्तास कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कुस्तास रूमी लफ्ज है, इसका मतलब है रूमी अदल को कुस्तास कहते हैं। आज भी कुस्तास को जब जुबानें एक दूसरे को ट्रैवल करती हैं, एक जुबान से दूसरी जुबान में लफ्ज ट्रैवल करते हैं, तो वो लफ्ज अपना जो प्रोनंसिएशन है, जो उनका लहजा है वो बदल जाता है, उनका जो आवाज है वो साउंड है वो बदल जाती है। तो कुस्तास को अगर आप आज भी वापस अंग्रेजी में जाके देखें तो ये कुस्तुस बन सकता है। तो कुस्तुस जो को अगर आप आज भी देखें तो अरबी अंग्रेजी जुबान में जस्टिस एक लफ्ज है। हो सकता है ये जस्टिस जो है इसी को मुजाहिद ने कहा हो कि कुस्तास अल अदल बिर्रूमिया, के रूमी जो है इसको कुस्तास कहते हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये रूमी लफ्ज नहीं है, इसलिए कि कुरान के अंदर गरीब अल्फाज तो हैं लेकिन गैर अरबी अल्फाज नहीं है। कुरान के अंदर सारे के सारे अरबी अल्फाज। ये अरबी मुबीन में कुरान नाजिल हुआ। अल मुक़सित, अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित, ये बात भी समझ लीजिए। अक़सत युक़सितु इक़सात व क़िस्ता, ये जो सुलासी मजीद फी से आए तो क़िस्त का माना होता है अदल करना, और मुक़सित जो है वह हुवल आदिल। और अगर ये सुलासी मुजर्रद से आए तो फिर इसका माना होता है अल क़ासित, फिर इसका माना होता है जायर, जालिम, जो किस्त ना दे यानी इंसाफ ना करे। ये कैसे माना निकलता है? अबवाब के खवास होते हैं, और जो सुलासी मजीद फी के अबवाब जो हैं, सुलासी मजीद फी का बाब खास तौर पे बाब इफ़आल जो है, इसकी एक खुसूसियत है एताए माखज़। जो माखज़ है, जो मफहूम उस कलमे के अंदर है, वो दूसरे को देना। तो मैंने आपको अर्ज किया था कि अदल हक देना है,
اور جو حق ہے، جو دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے، اس کو قسط کہتے ہیں۔ لہذا اقسط یقسط اقساط اعطائے ماخذ ہے کہ جو کسی کا حق دیتا ہے تو وہ عادل بن جاتا ہے، اور ساقط یسقطو سے جو کسی کا حق لیتا ہے اس کو نہیں دیتا تو ثلاثی مزید ثلاثی مجرد میں سلب ماخذ کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ لے لینا، یہ اس کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے۔ لہذا سلب ماخذ ہو جائے تو وہ ظالم ہو جاتا ہے جو اس کا حصہ نہیں دیتا، اعطائے ماخذ ہو جائے تو وہ عادل ہو جاتا ہے جو اس کا حصہ دے دیتا ہے۔ یہ بات سمجھائی ہے امام بخاری علیہ الرحمہ۔ پھر حدیث شروع کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس میں جو راوی ہیں اس کے بارے میں احمد بن اشکاب، امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں احمد بن اشکاب سے یہ روایت کی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ یہ 3 مقامات پر یہ روایت آئی ہے، کتاب الایمان والنذور کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر۔ وہاں راوی امام بخاری کے استاد اور ہیں، زہیر بن حرب ہیں کتاب الدعوات کے اندر، اور قتیبہ بن سعید ہیں کتاب الایمان والنذور کے اندر، یہاں احمد بن اشکاب۔ کیوں امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ جس استاد سے حدیث سنی اس استاد کے الفاظ اسی طرح نقل کر دیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب الدعوات کے اندر اور کتاب الایمان والنذور کے اندر الفاظ کا تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ آپ نے طلبہ نے دیکھا ہوگا، وہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ وہاں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ الفاظ ہیں کتاب الایمان والنذور۔ لیکن کتاب الدعوات میں اور تھوڑا سا فرق ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرق ہے دونوں۔ آپ نے مجھے گھنٹہ کہا کیا کریں؟ کوشش کرتے ہیں جس بیٹھنے کی۔ تو احمد بن اشکاب سے آخری حدیث کیوں لائے ہیں جو آپ کے استاد ہیں احمد بن اشکاب؟ اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت توجیہ جو بعض محدثین نے کی ہے، جو مجھے بھی بہت پسند آئی، ہو سکتا ہے یہ ان کے نگاہ میں ہو یا نہ ہو، سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو پہلی حدیث اپنی الجامع الصحیح میں نقل کی ہے، وہاں آپ کے استاد حمیدی ہیں، اور یہاں آخری حدیث میں آپ کے استاد احمد بن اشکاب ہیں۔ تو احمد کا مادہ بھی حمد ہے اور حمیدی کا مادہ بھی حمد ہے۔ گویا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ کی حمد ہے اور آخر میں بھی اللہ کی حمد ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال 3 صفتیں، میں سند کو مختصر کر کے آگے متن پہ پہنچ جاتا ہوں اور 2-3 باتیں عرض کر کے میں مکمل کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو کلمتان کہا، یہ 2 کلمے حالانکہ کلام ہے، اس کا مطلب ہے کلمے کو کلام اور کلام کو کلمہ عربی زبان میں کہا جا سکتا ہے۔ یہ کلمتان خفیفتان حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ کو بہت پیارے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، اور یہ میزان میں بہت بھاری جو ہے یہ محل ترجمہ ہے، جو ترجمۃ الباب ہے، وہ اصل میں امام بخاری علیہ الرحمہ اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں اور ترجمۃ الباب اس لیے قائم کیا ہے کہ وہ میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے، اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمات کیا ہے میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں، لیکن یعنی ان کی تفصیل کیا ہے، لیکن اللہ کو کیوں پیارے ہیں؟ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پیارے، تو رحمان کو تو سارا ہی ذکر پیارا ہے، تسبیح ہی کیوں پیاری ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح اس لیے پیاری، ایک تو رحمان کا کہا، رحیم نہیں کہا، حبیبتان الی الرحمن، رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اس میں استقلال پایا جاتا ہے، ہمیشہ ہی رحم کرنے۔ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، اس میں جوش پایا جاتا ہے،
جب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اس وقت وہ اپنے بندے کو پیار کرتی ہے اور بندے کو اس کو پیار کرتی ہے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حالانکہ سارے ذکر ہے لیکن خاص ذکر تسبیح کا، کہ جب انسان، تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ پاک ہے. پاک کس سے؟ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک. عیب کا مطلب ہوتا ہے خرابی، نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی. اللہ کی ذات ہر قسم کی خرابی اور کمی سے پاک ہے. جب وہ پاک ہے تو جو شخص اللہ کو ہر طرح کے نقص اور عیب سے کمی کا اعلان کرتا ہے وہ دراصل ہر قسم کے شرک کے بطلان کا اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کی ذات پاک ہے. دیکھیں، ایک ہوتی ہیں صفات جلال، ایک ہوتی ہیں صفات اکرام. یہ سورہ الرحمن کے اندر جو آخری آیت ہے ذوالجلال والاکرام، تو صفات جلال بھی ہیں، صفات اکرام بھی ہیں. اللہ کی صفات اکرام میں، اللہ کی صفات جلال میں سے یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی شریک کوئی نہیں. یہ جو اس طرح کی صفات ہیں یہ جلال ہیں. ان کو صفات عدمیہ اور صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں. یہ اس لیے بیان کی، اس لیے کہ مشرک جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. لہذا سبحان اللہ کہنے والا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کو ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دیتا. جب وہ ہر قسم کے شرک سے پاک قرار دیتا ہے تو اللہ کو پیارا، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے ہر وہ شخص جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے. اور وہ یہ جو و بحمدہ ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے اختلاف، یعنی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ واو کون سی ہے اور با کون سی ہے. واو عاطفہ با سببیہ، واو عاطفہ با استعانت کا، واو عاطفہ با ملابست کا، واو اور اس کی واو عاطفہ با ملابست کا، اور اس کی جو نسبت ہے، اس کی جو اضافت ہے وہ فاعل کی طرف، اور واو عاطفہ با ملابست کا نسبت اس کی مفعول کی طرف، واو حالیہ اور با جو ہے وہ ملابست کا. یہ مختلف اس کی توجیحات کی ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ پاک نہیں ہے بلکہ وہ ہر قسم کی خوبیوں کا مالک بھی ہے. وَبِحَمْدِهِ، وہ ہر قسم کی خوبیوں کا مالک ہے. ویسے صرف بھی سبحان اللہ کہیں تو اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہر قسم کی نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کی خرابیوں سے پاک ہے، وہیں اللہ تمام خوبیوں کا جامع بھی ہے. لیکن وَبِحَمْدِهِ کے ساتھ اس کو لفظی طور پر صراحت کی. اب یہ حمد کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے، انسان پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کے لیے صرف شکر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں نا، حمد کہتے ہیں اس تعریف کو جس کے پیچھے شکر کے جذبات ہوں. لہذا جو شخص بھی شکر کرتا ہے، زندگی میں شکر کرتا رہتا ہے، وہ گویا اپنے وجود کا جواز پیش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں، الحمدللہ یا ان الحمدللہ نحمدہ، ہر قسم کی تعریف، وہ تعریف جس کے پیچھے شکر کے جذبات، وہ اللہ کے لیے ہے. نحمدہ، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں. وَنَسْتَعِينُهُ، اسی کی ہم استعانت، اسی کی مدد مانگتے ہیں تعریف کرنے کے لیے. وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اگر یہ اللہ کی حمد بیان کرنے میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو ہم اللہ سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں. اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ. اللہ اکبر. لہٰذا یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے والا اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، غور سے سن لیجئے، میں بات مکمل کر رہا ہوں. نمبر دو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جب کوئی شخص کہتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک قرار دیتا ہے. تو جو شخص اللہ کو عیب اور نقص سے پاک قرار دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، تو وہ خود بھی عیب اور نقص سے پاک ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی چھاگ کے برابر. گویا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کو عیب اور نقص سے کمی کا ورد کرنے والا، وہ اصل میں اپنے آپ کو عیب اور نقص سے پاک کرتا ہے. اللہ تو عیب اور نقص سے
پاک ہی ہے، صرف اعلان کرتا ہے اور اعلان کر کے اللہ سے یہ اجر لے لیتا. اور آخری بات یہ کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بات ہوئی تو فرمایا کہ جب انہوں نے کہا نا حضرت مریم کو دیکھ کر کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی مل جائیں، مجھے بیٹا مل جائے. جب خوشخبری آ گئی تو میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، کیسے ہوگا؟ اللہ نشانی مقرر کر دے. اللہ نے نشانی مقرر کر دی. ساتھ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا ہے، اور اس ذکر میں تسبیح کو لازمی شامل کرنا ہے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. گویا تسبیح بیان کرنے سے چونکہ عیب اور نقص ختم ہو جاتے ہیں، تیرا بڑھاپے کا نقص ختم ہو جائے گا، تیری بیوی کا بانجھ پن ختم ہو جائے گا. لہٰذا کسی نے اگر بے اولادی کا علاج کرنا ہو، وہ تسبیح کے اندر ہے. سبحان اللہ کا وظیفہ ان کو بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ بتائیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. یہ وظائف بتائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سارے نقائص دور کر دے گا. اور یہ بے اولادی کا علاج بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان